مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل حقیقت اسلام کو سبسکرائب کریں۔ ملی دین و دنیا کی نعمتیں مجھے کیا نہ میرے خدا دیا، مجھے دی غلامی اولیاء، مجھے دی غلامی اولیاء، مجھے عشق خیر الورا دیا، تیرا نام سن کے مچل گئے، تیرا نام لے کے سنبھل گئے، میرے لمحے کیف میں ڈل گئے، میرے لمحے کیف میں ڈل گئے، تیرے ذکر نے وہ مزہ دیا، کبھی خواب میں تیری دید ہو، تیری دید ہو، میری عید ہو، دے مجھے بھی جلووں کی بھیک دے، تیرے در پہ دامن بچھا دیا، تیرے میکدے میں قرار ہے، جہاں بن پیے بھی خمار ہے، نہ اتر سکا نہ اتر سکے، تیرے نام نے جو نشا دیا، ملی دین و دنیا کی نعمتیں مجھے کیا نہ میرے خدا دیا، مجھے دی غلامی اولیاء، مجھے عشق خیر الورا دیا۔ انتہائی قابل قدر، قابل عزت حاضرین و سامعین، آج کا یہ دور اور یہ معاشرہ، اس معاشرے میں ہر انسان چاہے وہ کسی بھی شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والا ہے، ہر انسان پریشان ہے، دنیاوی سوچ و بچار اور تفکرات نے ہر شخص کو گھیرے میں لے رکھا ہے۔ کوئی اس لیے پریشان ہے کہ اس کے پاس حسب منشا مال و دولت نہیں، کوئی اس لیے پریشان ہے کہ رہنے کے لیے عمدہ مکان نہیں، کوئی اس لیے پریشان ہے کہ دنیاوی آسائش و آرام کا سامان نہیں، کوئی ہے کہ اس کے پاس سونا ہے، چاندی ہے، مال و دولت کی فراوانی ہے، کوٹھی ہے، بنگلہ ہے، اچھی سواری ہے، دکان ہے، فیکٹری ہے، کارخانہ ہے، بے حساب دولت ہے، مگر پریشان ہے کہ یہ سب کچھ چھین نہ جائے، ڈاکوؤں کا خطرہ، چوروں کا خطرہ، لٹیروں کا خطرہ۔ کوئی اس لیے پریشان ہے کہ اس کے پاس بیٹیاں ہیں، بیٹا نہیں، اور کوئی اس لیے پریشان ہے کہ اس کے پاس نہ بیٹی ہے نہ بیٹا ہے، بے اولاد ہے، کوئی اس لیے پریشان ہے کہ اس کے پاس بیٹے بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، صاحب اولاد ہے، مگر مالی وسائل نہیں، مالی وسائل نہیں کہ ان کی ضرورتوں کو پورا کر سکے۔ کوئی اس لیے پریشان ہے کہ مال و دولت بھی ہے، اولاد بھی ہے، لیکن وہ اولاد نافرمان ہے، پریشان ہے کہ اس نافرمان، اس باغی، اس سرکش اور اس نہ کہنا ماننے والی
اولاد کا میں کیا کروں؟ ہر شعبہ زندگی میں لوگ پریشان ہیں اپنی پریشانیوں کے حل کے لیے۔ پھر وہ کوشش کرتے ہیں، کوئی جاتا ہے کہ فلاں جگہ جاؤ، وہ کتاب نکالتا ہے، کوئی کہتا ہے جناب فلاں جگہ جاؤ، وہ حساب کرے گا۔ ایک بندہ پہلے ہی پریشان ہے، پھر وہ بناوٹی پیروں کے پاس چلا جاتا ہے، ان لٹیروں کے پاس چلا جاتا ہے، وہ جھوٹا موٹا حساب لگا کے، حالانکہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا عالم الغیب رب العالمین کی ذات ہے، اللہ رب العالمین اپنا غیب کسی کو عطا نہیں کرتا مگر الا من ارتضی من رسول، مگر رسولوں میں جس پر راضی ہو جائے اس کو عطا فرما دیتا ہے، یا رسولوں کو عطا فرماتا ہے یا اولیاء کاملین کو عطا فرماتا ہے۔ لیکن جو اولیاء کاملین ہیں وہ جانتے ہوئے بھی اس بندے کو اس کے برے حالات نہیں بتاتے، اس کو پریشان نہیں کرتے بلکہ اس کا حل بتا دیتے ہیں۔ لیکن جو ہم لوگ ایسے اللہ کے ولیوں کے پاس نہیں جاتے جو ہمیں اچھا وظیفہ بتا دیں، ہماری پریشانیوں کا حل بتا دیں، ہم ایسے اولیاء کاملین کے پاس بھی جانے سے پرہیز کرتے ہیں جو کہیں کہ پریشانیاں ہیں تو اتنے نفل پڑھو اور یہ دعا مانگو، یہ وظیفہ کرو، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اتنا صدقہ خیرات کرو، تمہاری پریشانیاں ٹل جائیں گی۔ افسوس صد افسوس، ایک تو پریشانیوں نے گھیرا ڈالے ہوئے ہوتا ہے، دوسرا اس کا حل ہم وہاں تلاش کرتے ہیں جہاں پہ ان کا حل نہیں ہے، الٹا پریشانیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ایک بندہ پہلے ہی پریشان ہے، اپنے آل اولاد کے خرچے سے تنگ ہے، تو دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اس قسم کے لوگ، یہ جو بناوٹی اور جاہل قسم کے پیر ہوتے ہیں، وہ جناب جھوٹا موٹا حساب لگا لیا، جناب فلاں کتاب نکالتا ہے، فلاں جناب حساب لگاتا ہے۔ اب وہ جھوٹا 2 نمبر پیر یا تو کہے گا کہ تیرے گھر میں جنوں کا سایہ ہے، یا کہے گا کہ تجھ پہ کسی نے جادو کر دیا ہے۔ حضرات محترم، وہ پریشان بندہ کاش اگر ہوش کے ناخن لیتا بندہ مومن، اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے تلک الایام نداولها بین الناس، یہ دن لوگوں کے درمیان پھرتے رہتے ہیں، کبھی سایہ آتا ہے، کبھی دھوپ آتی ہے، کبھی اندھیرا آتا ہے، کبھی اجالا آتا ہے، کبھی خوشیاں آتی ہیں، کبھی غمیاں آتی ہیں۔ میرا رب خوشیاں دیتا ہے پھر بھی آزماتا ہے، غمی دیتا ہے پھر بھی آزماتا ہے، اولاد دیتا ہے پھر بھی آزماتا ہے، اولاد لیتا ہے پھر بھی آزماتا ہے، اولاد نہ دے کر بھی آزماتا ہے، اولاد دے کر بھی آزماتا ہے، مال و دولت لے کر بھی آزماتا ہے، مال و دولت دے کر بھی آزماتا ہے۔ میرا رب دیکھتا ہے کہ میرا بندہ مجھے ماننے والا کیا خوشی میں مجھے کتنا یاد کرتا ہے، غمی میں مجھے کتنا یاد کرتا ہے۔ کاش اس کو بندہ ہوش کے ناخن لیتا۔ یہ تلک الایام نداولها بین الناس، یہ اچھے برے دن بندوں کے درمیان پھرتے رہتے ہیں، اگر برے دن آ جاتے تو وہ بندہ ہوش کے ناخن لیتا، کیا کرتا؟ وضو کرتا، 2 رکعت نفل پڑھتا، وہ رب کائنات اللہ رب العالمین، اس رب کی بارگاہ میں التجا کرتا، مالکا تیری نعمتیں پہلے بھی بہت زیادہ تھیں، اب کچھ دنوں سے میں پریشان ہوں، اے میرے اللہ مجھ پہ رحم فرما۔ اللہ فرماتا ہے میرا بندہ جب مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا بھی ہوں، اور اس کو اس کی دعا سن کر میں اللہ رب العالمین اس کے ہاتھوں کو خالی لوٹانے سے شرم محسوس کرتا ہوں۔ بہرحال حضرات محترم، ہر بندہ پریشان ہے۔ کوئی بندہ اس لیے پریشان ہے کہ مال و دولت نہیں ہے، رہنے کے لیے مکان نہیں ہے، دنیاوی آسائش و آرام کا سامان نہیں ہے۔ کوئی اس لیے پریشان ہے کہ اس کے پاس سونا چاندی مال و دولت کی فراوانی، کوٹھی بنگلہ، اچھی سواری، دکان، فیکٹری، کارخانہ، سب کچھ بے حساب دولت موجود ہے، مگر پریشان ہے کہ یہ چھن نہ جائے۔ حضرات محترم،
آئیے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا اللہ ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والا بندہ پریشانیوں میں گرا ہوا ہے، مصیبتوں میں مبتلا ہے، اے میرے مالک یہ سکون کہاں چلا گیا؟ ہر بندہ مومن سکون چاہتا ہے، یا اللہ سکون کہاں سے ملے گا؟ اللہ فرماتا ہے یہ 30 پارے، یہ جو 6666 آیات میں نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی، تمہاری رہنمائی کے لیے عطا فرمائی۔ قرآن کھولو تمہیں پتہ چل جائے گا۔ قرآن کھولا، اے اللہ کی پاک کتاب ہمیں سکون چاہیے، یا اے اللہ کی پاک کتاب ہمیں سکون چاہیے۔ رب کی کتاب بول پڑے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ خبردار اے سکون کی تلاش کرنے والے، اگر سکون دولت میں ملتا قارون سب سے کامیاب بندہ ہوتا، اگر یہ سکون بادشاہی اور حکومت میں ملتا یہ نمرود سب سے بڑا کامیاب ہوتا، اگر سکون بادشاہی اور اقتدار میں ملتا یہ فرعون سب سے بڑا کامیاب ہوتا۔ لیکن سب سے اس کائنات کے اندر ناکام بندہ فرعون ہے، ناکام بندہ نمرود ہے، ناکام بندہ قارون ہے۔ یا اللہ ہمیں سکون چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے میں رب العالمین کی بارگاہ میں آ جا، اے میرے بندے میرا ذکر کر لے، میرا ذکر کرے گا تیرے دل کو سکون کی دولت مل جائے گی۔ حضرات محترم بندہ دو چیزوں سے مرکب ہے، ایک اس کا جسم ہے، ایک اس کی روح ہے۔ جب بندے کے جسم سے روح جدا ہوتا ہے، روح رب کی بارگاہ میں، روح رب کی بارگاہ میں، اور جسم قبرستان میں۔ جسم مٹی کا بنا ہوا مٹی میں، جسم جو جس چیز کا بنا اس میں مل جاتا ہے۔ روح ونفخت فیہ من روحی، اللہ رب العالمین کی روح ہے بندہ مومن کے دل کے اندر، روح رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتی ہے۔ اسی لیے تو رب کا قرآن جب بھی بندے کو موت یاد دلاتا ہے تو راجا کا لفظ بولتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے بندے تیری روح کا اصل وطن میری بارگاہ ہے، تیرا جسم مٹی سے بنا، اس کی غذا بھی مٹی ہے، لیکن یاد رکھ جسم کی غذا اور ہے، روح کی غذا اور ہے۔ جسم ایسی میں سکون حاصل کرتا ہے، لیکن جب روح بے قرار ہو بندے کو آرام دے بستر پہ بھی آرام نہیں آتا، سکون نہیں آتا۔ میں نے تو بڑے بڑے دولت مندوں کو دیکھا، کارخانے داروں کو دیکھا، بڑے بڑے بینک بیلنس والوں کو دیکھا، فیکٹری آنر لوگوں کو دیکھا، کروڑوں مالک کو بندے جو جن کا بینک بیلنس کروڑوں اربوں تک ہے، میں نے ان لوگوں کو بھی دیکھا رات کو سکون سے نیند نہیں آتی، نیند کے لیے نیند کی گولیاں کھاتے ہیں، اور وہ جو بناوٹی نیند ہوتی ہے 2-4 گھنٹے کی، جب صبح آنکھ کھلتی ہے اعصاب شل ہو چکے ہوتے ہیں، جسم مزمحل ہو چکا ہوتا ہے، جسم میں وہ انرجی نہیں ہوتی۔ کیوں؟ 2 نمبر کی نیند حاصل کی۔ حضرات محترم نیند کہاں ہے؟ سکون کہاں ہے؟ میں نے دیکھا کہ وہ لوگ جن کے دلوں کو اللہ کے ذکر سے سکون ملا وہ پھانسی کے تختے پہ بھی بیٹھے سو گئے، وہ میدان کرب و بلا میں بھی 10 محرم کی رات کو آرام سے سوئے رہے، وہ بدر کے میدان میں بھی صبح بدر کی جنگ ہونی ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اللہ رب العالمین نے ان کو نیند جیسی نعمت عطا فرمائی۔ صبح انہوں نے کافروں سے لڑنا ہے، رات کو بڑے سکون سے نیند آ گئی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جسم کے سکون سے بندہ سکون میں نہیں آتا، بندہ سکون میں تب آتا ہے جب بندے کی روح میں سکون آ جائے۔ اور روح میں سکون کب ملے گا؟ جب روح کو روح کی غذا ملے گی۔ روح کی غذا کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے۔ روح اس جہاں کی نہیں اس جہاں کی ہے، روح تیری نہیں میرے رب کی امانت ہے، اور جس ملک کی یہ روح ہے اس کو سکون بھی اس رب کے ذکر سے نصیب ہوگا۔ مولانا روم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کیا خوبصورت بات فرمائی، فرماتے ہیں ہر چے خواہی
زیستن با آبرو، ہرچے خواہی زیستن با آبرو، یاد او کن یاد او کن یاد او۔ فرمایا ہر وہ بندہ جو آبرو اور عزت کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہے وہ کیا کرے، یاد او کن یاد او کن یاد او، اپنے اس ویران دل میں اپنے رب کا ذکر بسا لے تو کیا ہوگا، اس کی بے چین روح کو سکون مل جائے گا۔ اگر بندہ غفلت میں پڑا رہا، جسم چاہے اے سی میں ہو، بہترین ڈبل بیڈ ہو، بہترین آرام دہ بستر ہو، ہر قسم کی نعمتیں میسر ہوں، لیکن دل سے سکون اڑ جائے، بندے کی رات کی نیند اڑ جاتی ہے، لیکن جب دل میں سکون آ جائے تو کانٹوں پہ بھی نیند آ جاتی ہے۔ وہ سکون کون سا ہے؟ وہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ پریشانی آ جائے، دکھ آ جائے، مصیبت آ جائے، 2 نمبر پیروں کے پاس حساب کتاب لگوانے نہ جاؤ۔ یہ جو کہتے ہیں کتاب کڈنی، سب سے بڑا فراڈ اور غیر شرعی کام، شرک والے کاموں سے باز آ جاؤ۔ رب ہر گناہ معاف کر دے گا، لیکن میرا رب شرک معاف نہیں کرے گا۔ شرک سے بچو حضرات محترم۔ جب مشکل اور مصیبت آ جائے تو کس کو کہو؟ اس رب سے کہو جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، جس کے پاس اختیار ہے۔ یا تو کہو میرا رب مجھ سے پیار نہیں کرتا، یا کہو اس کے پاس ہے کچھ نہ، یا کہو اس کے پاس ہے تو سب کچھ کنجوس ہے، دیتا نہیں، سارے کام غلط ہیں، وہ اس جیسا سخی بھی کوئی نہیں، اور اس جیسا قادر بھی کوئی نہیں، اور اس جیسا بندے سے پیار کرنے والا بھی کوئی نہیں۔ تو پھر بندے وہ تجھ سے غافل نہیں، تو اس سے غافل ہے۔ او غافل اللہ ہی اللہ بول، اللہ ہی اللہ بول، او غافل اللہ ہی اللہ بول، ایسا ایسا انمول موتی نہ گھٹے وچ رول، ایسا انمول موتی نہ گھٹے وچ رول، او غافل اللہ ہی اللہ بول۔ اپنی زندگی میں کوئی وقت نکالیں جس میں اللہ کا ذکر بھی شامل ہو۔ بیٹھ جائیں، وضو کریں، مصیبت آ گئی، تکلیف آ گئی، 2 نمبر پیروں کے پاس جانے کی بجائے، یہ تعویذ اور ٹوٹکے کرنے کی بجائے وضو کرو۔ اپنے گھر والوں کو کہو سارے مل کے وضو کرو، اپنے اپنے مصلے بچھاؤ، اللہ اکبر 2 رکعت نفل پڑھو، پڑھ کے آہوزاری کر کے رو کے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کرو، مالکا تیرے ہاتھوں میں کائنات کی شہنشاہی، میں تیرا بندہ، یہ میرے گھر والے تیرے بندے، ہم پہ مصیبت آ گئی ہے، میرے مالکا کرم نوازی فرما۔ اللہ فرماتا ہے جب کوئی دل سے مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا بھی ہوں، اس کی دعاؤں کو قبول بھی فرماتا ہوں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اللہ کا ذکر کرو۔ سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 41 اور 42 نے آواز دی، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا کثرت سے ذکر کیا کرو، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، صبح شام اس کے ناموں کی تسبیحاں پڑھا کرو۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 41 نے آواز دی، وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، اپنے رب کی کثرت سے ذکر کیا کرو، وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، صبح شام اپنے رب کی تسبیحاں پڑھ کے کیا کرو۔ سورہ جمعہ کی آیت نمبر 10 نے آواز دی، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ او غافل اللہ ہی اللہ بول، اللہ ہی اللہ بول۔
गाफिल, अल्लाह ही अल्लाह बोल। ऐसा ऐसा अनमोल मोती ना खट्टे विच रोल, अल्लाह ही अल्लाह बोल। सूरह निसा की आयत नंबर 103 ने आवाज दी, वइज़ा क़ज़य्तुमुस्सलाता, जब तुम नमाज अदा कर चुको, फ़ज़्कुरुल्लाह 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 क़ियामन व क़ूदन व अला जुनूबिकुम, अल्लाह का जिक्र किया करो, चाहे खड़े हो के करो, काम है खड़े हो तो खड़े हो के जिक्र करते रहो, बैठना है बैठ के काम कर रहे हो, दफ्तर में बैठ के काम कर रहे हो, अल्लाह का जिक्र करते रहो। हज़रात मोहतरम, और अगर लेटे हो व अला जुनूबिकुम, पहलुओं के बल लेटे हो तो लेटे लेटे रब का जिक्र करते रहो, अल्लाह की बारगाह में अपनी हाजिरी लगवाते रहो। सूरह अल मुनाफिकून की आयत नंबर 9 ने आवाज दी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह, मैंने जो तुम्हें नेमतें अता फरमाई मालो दौलत की सूरत में, औलाद की सूरत में, ये मालो दौलत ये औलाद तुम्हें अल्लाह के जिक्र से गाफिल ना कर दे। वमन यफ़अल ज़ालिका, ओ वो बंदा जो गाफिल हो गया, मेरा जिक्र छोड़ दिया, औलाद में मगन हो गया, औलाद के मुस्तकबिल को संवारने के लिए मगन हो गया, अपने कामों में मगन हो गया, मेरा जिक्र छोड़ गया, फरमाया वमन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल खासिरून। अल्लाह फरमाता है कायनात में घाटा पाने वाले वो लोग हैं जिनको दुनियावी मशागल और मसरूफियात मेरे जिक्र से गाफिल कर देती हैं। सूरह त्वाहा की आयत नंबर 124 ने आवाज दी, वमन आरादान ज़िक्री, वो बंदा जिसने मेरे जिक्र से मुंह मोड़ लिया, वमन आरादान ज़िक्री, नमाज नहीं पढ़ता जनाब, दुकान बंद करनी पड़ेगी, कारोबार छोड़ना पड़ेगा, दफ्तर में काम है पास नाराज हो जाएगा। वमन आरादान ज़िक्री, जिसने मेरा जिक्र छोड़ दिया, मेरे जिक्र से मुंह मोड़ लिया, फ़इन्ना लहू मईशतन दनका, फरमाया रब ने मैं उसकी मईशत को तंग कर दूंगा। वनहशुरुहु यौमल क़ियामत आमा, जो दुनिया में मेरा जिक्र छोड़ देगा, मैं क़यामत के दिन उसको अंधा करके उठाऊंगा। फरमाया फ़ज़्कुरूनी, सूरह बकरा, फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम वश्कुरूली वला तकफुरून, तुम मेरा जिक्र करो, फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, तुम बंदे हो के मेरा जिक्र करो, मैं रब हो के अर्शों पे तेरा जिक्र करूँगा। हज़रत अबू हुरैरा रावी हैं, ये तो थी कुरान पाक की आयात। अब इसके बाद हदीस पाक, हज़रत अबू हुरैरा रावी हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, आना इंदा ज़न्ने अब्दी, मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक बन जाता हूँ, व आना माअहू, मैं उसके साथ होता हूँ, फ़इन ज़करनी फ़ी नफ़्सिही, अगर मेरा बंदा अपने दिल में मुझे याद करता है, ज़करतुहू फ़ी नफ़्सी, अल्लाह फरमा रहा है मैं रब के अपने दिल में उसको याद करता हूँ। वइन ज़करनी फ़ी मलाइन, अगर वो जमात में मजलिस में महफिल में मेरा जिक्र करता है, ज़करतुहू फ़ी मलाइन खैरिम मिनहुम, मैं उस महफिल में उसका जिक्र करता हूँ जो महफिल उसकी महफिल से अच्छी महफिल होती है। वो तो दुनिया के अंदर फर्श में, फर्श पे बैठ के लोगों में मैं रब का जिक्र करता है, मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन फरिश्तों की महफिल में जो गुनाहों से पाक हैं, मासूम हैं, मैं उन पाकों की महफिल में उस बंदे का जिक्र करता हूँ। बुखारी शरीफ, मिशकात शरीफ, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, इन्नल्लाह ताला
یقول انا ما عبدی، میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں، اذا ذکرنی وتحرکت شفتاہ، جب میرا بندہ میرا ذکر کرتا ہے اس کے ہونٹ ہلتے ہیں، حرکت کرتے ہیں، تو سب سے زیادہ جو قریب شے ہوتی ہے میں رب ہوتا ہوں۔ اتنے قریب رب کو چھوڑ کے بندہ 2 نمبر پیروں کے پاس جا رہا ہے، جناب کچھ کریا ہے، کوئی چلا کٹیا ہے، کوئی کتاب کٹیا ہے، مویا مر گیا نے کتاب کٹنے نہ پتہ ہے، وہ تجھے لوٹنے کے لیے بیٹھے ہیں، مشکل پیش آ گئی، یہ دن پھرتے رہتے ہیں لوگوں کے درمیان، تلک الایام نداولها بین الناس، کبھی پریشانی، کبھی دکھ، کبھی مصیبت، کبھی خوشی، مصیبت آ گئی، وضو کرو، مصلی بچھاؤ، 2 رکعت نفل پڑھو، گھر والوں کو حکم دو، رب کی بارگاہ میں دعا کرو، اللہ رب العالمین تم پہ کرم نوازی فرما دے گا۔ اللہ فرماتا ہے، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، صاحب مشکات نے مشکات کے اندر درج فرمایا من تقرب منی شبرن، وہ بندہ جو ایک بالشت میرے قریب آتا ہے، تقربت منہ ذراعاً، میں ایک ہاتھ اس کے قریب جاتا ہوں، ومن تقرب منی ذراعاً، وہ بندہ جو ایک ہاتھ میری طرف آتا ہے، فرمایا تقربت منہ باعاً، میں ایک ڈلاگ ایک چھلانگ میں رب اس کے قریب ہو جاتا ہوں، اتانی یمشی اتیتہو ہر ولتن، بندہ چل کے میرے پاس جب آنے کی کوشش کرتا ہے، میں رب دوڑ کے اس کے پاس جاتا ہوں۔ حضرات محترم، غافل وہ نہیں، غافل ہم ہیں، جو دم غافل، سخی سلطان بہو فرماتے ہیں، سلطان العارفین فرماتے ہیں، جو دم غافل سو دم کافر، سانو مرشد یہاں پڑھایا، او سنیا سخن گیاں کھل اکھیں، اساں چت مولا ول لایا، او کیتی جان حوالے رب دے، اساں ایسا عشق کمایا، او مرنے کے وقت تو ہر کوئی جان رب کے حوالے کرتا ہے، سلطان بہو فرماتے ہیں مرنے کے وقت نہیں، زندگی میں جسم میرا پر حکم اور مرضی میری نہیں، میرے جسم پر حکم میرے رب کا چلنا چاہیے، کیتی جان من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے مر جاؤ، مطلب کیا؟ جسم تیرا پر اس پر مرضی تیری نہیں، مولا کی چلنی چاہیے، یہ جان اس رب کے حوالے، کیتی جان حوالے رب دے، اساں ایسا عشق کمایا، او مرن تو پہلا مر گئے باہو، تا مطلب نو پایا، او حضرت جبریل امی سدرہ پہ تھے، آواز آئی لبیک یا عبدی، قرآن کی آیتیں ہو گئی، حدیث سے ہو گئی، اب حدیث، جبریل العالمین کی لبیک یا عبدی، ہے میرے بندے میں حاضر ہوں، جبریل سوچوں میں میری ساری زندگی ہوگی عبادت کرتے ہوئے، میرے رب نے مجھے یہ نہیں کہا اے جبریل میں حاضر ہوں، سارے ملائکہ عبادت کرتے ہیں، یہ بندہ کتنا خوش بخت ہے کہ جس کو رب نے کہہ دیا لبیک یا عبدی۔ جبریل یہ نیت کر کے سدرہ سے اترا،
میں بندے کو تلاش کروں۔ جبریل بیت اللہ میں گیا، بندہ نہیں ملا۔ جبریل بیت المقدس میں گیا، بندہ نہیں مل رہا۔ جبریل مسجدوں میں جا رہا ہے، بندہ نہیں مل رہا۔ میرے رب نے آواز دی، او جبریل، جس بندے کی تو تلاش کر رہا ہے وہ نہ بیت اللہ میں ملے گا، نہ مسجد اقصی میں ملے گا، نہ مسجدوں میں ملے گا۔ یا اللہ پھر وہ بندہ کہاں ملے گا؟ فرمایا جس بندے کی تو تلاش کر رہا ہے وہ ہندوستان کے ایک مندر بت خانے میں ملے گا۔ حیران ہوا، یا اللہ ہے تیرا بندہ جس کو تو نے کہا لبیک یا عبدی، بندہ تیرا ملے گا مندر میں، یہ کیسے ہو گیا؟ فرمایا اے جبریل تھا ہندو، اس کو مشکل تھی، رو رو کے پتھر کے بنے ہوئے بت کے سامنے یا صنم یا صنم یا صنم یا صنم یا صنم پکار رہا تھا۔ بت نے کوئی آواز نہیں دی، کیسے دے سکتا تھا؟ نہ وہ سن سکتا ہے نہ وہ بول سکتا ہے۔ یا صنم پکارتے پکارتے صنم کی جگہ ایک بار اس کی زبان سے یا صنم پکارتے پکارتے نکل گیا یا سمد۔ میں نے سوچا بت بھی نہ بولے، اب غلطی سے اس نے مجھے بلایا، میں بے نیاز، میں بھی نہ بولوں۔ بت میں اور مجھ میں فرق کیا؟ جب اس نے مجھے بے نیازی نے بلایا یا سمد، تو میں نے کہا لبیک یا عبدی، اے بندے کیا کہنا چاہتا ہے؟ تیرا رب حاضر ہے۔ اللہ اکبر۔ گراز دیگر ما شود نیز رد۔ مولانا روم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ نے فرمایا یہ یہاں سے خالی چلا گیا، آنکھیں چے فرق صنم تا سماد، تو پھر صنم اور سماد میں کیا فرق رہ جائے گا؟ حضرات محترم، اللہ کی بارگاہ میں ملائکہ جب حاضر ہوتے ہیں نا شام کی رپورٹ لے کے، رب پوچھتا ہے کہاں کہاں گئے؟ یا اللہ فلاں سیر کرتے کرتے رکن سے گزرے، کچھ بندے گھروں کو چھوڑ کے آرام کو چھوڑ کے تیرا ذکر سجا کے بیٹھے ہوئے تھے، تیرا ذکر کر رہے تھے۔ اللہ فرماتا ہے اے ملائکہ کیا ان لوگوں نے مجھے دیکھا؟ عرض کرتے ہیں یا اللہ انہوں نے تمہیں دیکھا نہیں ہے۔ اے ملائکہ اگر انہوں نے مجھے دیکھا نہیں، بن دیکھے میں رب کا ذکر کر رہے ہیں، تم گواہ رہ جانا، جو میرا ذکر کر رہے ہیں میں نے ان کو بخش دیا ہے۔ ان ڈٹھیاں جس دی تانگ دلانو، اوتے بن ملیوں جدی یاری، ان ڈٹھیاں جس دی تانگ دلانو، اتے بن ملیوں جدی یاری، بن زلفوں جدا قیدی دو جگ، بن نینا مست خماری، بن ہجروں جدی یاد ستاوے، بن ہجروں، ہجر تو نہیں نا رب قریب ہے، بن ہجروں جدی یاد ستاوے، بن صورت خلق پجاری، آزم اس دے حمد کی لیکھاں، میری حمد اودھے کس کاری۔ وہ رب العالمین سنتا ہے
دعائیں قبول کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن زید آپ فرماتے ہیں کہ عبادت کرتے کرتے جنگل میں عبادت کر رہا تھا تو وجد طاری ہوا، تو کیف و مستی کے عالم میں نے رب سے ایک عرض کی، یا اللہ اگر تو نے میری عبادت قبول کی، میری ایک عرض ہے، جو جنت میں میرا ساتھی ہوگا دنیا میں مجھے دکھا دے۔ عاطف غیب سے آواز آئی کوفے کے جنگل میں جاؤ، وہاں ایک عورت ہے اس کا نام میمونہ ہے، وہ تیری جنت کی ساتھی ہے۔ وہ کہتے ہیں جناب حضرت عبداللہ بن زید آپ فرماتے ہیں میں کوفے چلا گیا، کوفے کے جنگلوں میں گیا، ڈھونڈ رہا ہوں، تلاش کر رہا ہوں، لوگوں سے پوچھا اس نشانی کی کوئی عورت ہے، نام میمونہ ہے، اس کو ملنا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے کہا وہ تو بڑی عجیب ہے، بس اللہ اللہ کرتی رہتی ہے۔ اس نے کہا کہ میں اسے ملنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ادھر جنگل کی طرف چلے جاؤ، سامنے چلتے جانا، آگے ملاقات ہو جائے گی۔ وہ کہتے ہیں میں جب گیا تو کیا دیکھا، وہ حضرت میمونہ جو ولیہ کاملہ تھی، بکریاں چرا رہی ہیں، بکریاں چر رہی ہیں، لیکن ایک درخت کے سائے میں مصلی بچھا کے وہ اللہ کی عبادت کر رہی ہیں، اور بکریوں کا رکھوالا بھیڑیا بگیاڑ، بکریوں کا رکھوالا بھیڑیا وہ ان کی رکھوالی کر رہا ہے۔ میں اوپر سے گیا، میں نے کہا السلام علیکم، اس نے کہا وعلیکم السلام، اے عبداللہ تیری میری ملاقات تو جنت میں ہونی تھی، یہاں کیوں آ گئے؟ کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا، میری پہلی ملاقات تھی، میں نے پوچھا تجھے میرا نام کس نے بتایا؟ اس نے کہا جس نے تجھے میرے پاس بھیجا، جس نے تجھے میرا پتہ بتایا، اسی نے مجھے تیرا نام بتایا۔ اب حضرت عبداللہ بن زید کہتے ہیں میں نے کہا کہ یہ بھیڑیا اور بکریاں ان کی صلح کب سے ہو گئی؟ بگیاڑ اور بکری ان کی صلح کب سے ہو گئی؟ اس نے کہا جب سے میری رب سے صلح ہو گئی۔ من کان للہ کان اللہ لہو، جو اللہ کا ہو جائے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، جس کا اللہ ہو جاتا ہے کائنات اس کی ہو جاتی ہے۔ کاش تو اللہ کا بن جاتا، کاش تجھے اللہ کا بننا اس کی سمجھ آ جاتی، اللہ کا بننا تجھے نصیب ہو جاتا۔ وہ رب سچا سچا سننے والا، تجھ سے محبت کرنے والا، ہر چیز پہ قادر ہے، ہر کام کر سکتا ہے۔ تجھے بھیڑ بن جائے، مشکل پیش آ جائے، رب کو چھوڑ کے یہ جھوٹے سہارے دائیں بائیں جو لیے پھرتے ہو، وضو کرو، مصلی بچھاؤ، 2 رکعت نفل پڑھو، رب کو پکارو، میرا رب تیری ہر آواز سنے گا۔ اللہ تعالیٰ ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔